یا والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، اج اللہ رب العزت دے کرم اور فضل دے نال 17واں روزہ ہے، تو دعا ہے اللہ رب العزت صحیح معنیاں دے نال آئندہ بھی رمضان المبارک دے روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ بہتے ننگ گئے نے تو تھوڑے رہ گئے نے، تو لہٰذا جڑے رہ گئے نے انہوں نے بھی رکھن دی کوشش کریے۔ اور اج 17 رمضان المبارک کی اس دن نو بڑیاں ہی نسبتاں حاصل نے۔ ایک نسبت کہ اس دن نو یوم الفرقان آکھیا جاندہ ہے، یعنی کہ اس دن مارکہ حق و باطل غزوہ بدر 17 رمضان المبارک نو ہویا۔ پھر 17 رمضان المبارک نو ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عبد یوم وصال بھی ہے، اور حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عبد یوم وصال ہے، اور دیگر اہم شخصیات دا اس دن دنال بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب نو اپنے پیاریاں دی محبت دنال مالا مال فرمائے۔ حضرات محترم، کل اسی سجدے دے متعلق پڑھیا سی، تو سجدے تو بعد اگر جے تے سجدے ہون پہلی رکعت والے تو پھر تے اسی قیام دی حالت دے اندر کھڑے ہونا ہے، قیام دی طرف جانا ہے۔ لیکن اگر سجدے ہون دوسری رکعت والے تو پھر سجدیاں تو بعد کھڑے نہیں ہونا، بلکہ التحیات یعنی کہ قعدے دے اندر بیٹھنا ہے۔ حضرت سیدہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ نبی کریم آقا علیہ السلام وَقَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَقْعَتَيْنِ التَّحِيَّةِ کہ نبی کریم آقا علیہ السلام ہر 2 رکعتاں تو بعد قعدے دے اندر بیٹھ دے سن، یعنی کہ بیٹھ کے التحیات للہ والصلوات اے پڑھ دے سن۔ پھر قعدے دے اندر بیٹھنے دا طریقہ کار کی ہے، تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماندے نے نماز دے مسنون طریقیاں یعنی کہ سنت طریقیاں دے وچوں ایک طریقہ اے بھی ہے کہ جدوں تسیں قعدے دی حالت دے اندر یعنی کہ التحیات دی حالت دے اندر بیٹھو تو فرماندے نے کہ سنت طریقہ اے کہ اپنا دایاں پاؤں سجا پیر کھڑا کر لو اور اپنا کھبا پیر جڑا ہے انہوں بچھا لو، یعنی کہ جس طریقے دے نال نماز دے اندر بیٹھی دا ہے نا، فرماندے نے یہ سنت طریقہ ہے، اپنا سجا پیر کھڑا کر لینا ہے اور کھبا پیر بچھا لینا ہے۔ یہ نبی کریم آقا علیہ السلام دا نماز دے اندر بیٹھن دا طریقہ ہے۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے وَقَانَ إِذَا جَلَسَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَ وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَ کہ نبی کریم آقا علیہ السلام جدوں بھی نماز دی حالت دے اندر التحیات دی شکل دے اندر بیٹھ دے سن تو نبی کریم آقا علیہ السلام اپنا بایاں پیر یعنی کہ کھبا پیر یفرشو بچھا لیندے سن، اس پیر دے اتے نبی علیہ السلام بیٹھ دے سن، اور فرماندیاں نے وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَا اور جڑا سجا پیر سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا آپ انہوں کھڑے فرما لیندے سن نماز دی حالت دے اندر۔ پھر نماز دی حالت دے اندر اپنے پیران دیاں انگلیاں کس طریقے دے نال رکھنیاں نے؟ بعض ساڑے دوستان دی عادت ہوندی زمین ہے نا جی، تو اس طرح اپنی انگلیاں بچھا لیندے ہیں، یعنی کہ انہاں دا رخ قبلہ دی طرف نہیں کر دے، تو اے سنت طریقہ نہیں، لیکن بہرحال نماز اندے نال ہو جاندی ہے۔ لیکن سنت طریقہ کی ہے کہ زمین دے اتے اپنی پیران دیاں انگلیاں دا رخ بھی قبلہ دی طرف ہونا چاہیے، خانہ کعبہ دی طرف ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز دا طریقہ سکھایا۔ ساری نماز جس وقت مکمل ہوگی نا، پھر التحیات دے اندر قعدے دے اندر بیٹھن دا وقت آیا تو نبی کریم آقا علیہ السلام قعدے دی حالت دے اندر بیٹھے، التحیات دی شکل دے اندر بیٹھے، تو فرمایا ثم جلس فافترش رجلہ اليسرى واقبل بصدرہ الیمنى علی قبلتہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کھبا پیر مبارک بچھایا، ان دے اتے بیٹھے اور جڑا سجا پیر سی نو کھڑا کیتا، اور فرماندے نے علی قبلتہ اور ان دا رخ خانہ کعبہ دی طرف کیتا، یعنی کہ قبلے جڑیاں انگلیاں نے انہاں دا رخ جڑا ہے وہ خانہ کعبہ دی طرف ہونا چاہیے۔ پھر نماز دی حالت دے اندر اپنے ہاتھ جڑے نے ایک اس مقام تے رکھنے چاہیے نے، تو
تو حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز دی حالت دے اندر بیٹھ دے سن تو اپنا سجا ہاتھ سجی پٹ دے اتے اور کھبا ہاتھ اپنے کھبے پٹ دے اتے رکھ دے سن اور اپنے گوڈیاں تو اگے اپنے ہاتھ مبارک نہیں سن کر دے بلکہ بالکل گوڈیاں دے نال آپ دے ہاتھ مبارک ہوندے سن۔ پھر نماز دی حالت دے اندر التحیات پڑھنا قاعدے دے اندر بیٹھ کے تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح نہ میرے ہاتھ پکڑے ہوئے نے، میرے دونوں ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھاں دے درمیان نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینوں التحیات سکھا رہے نے اور سکھان دا طریقہ کار کی ہے، فرمایا جویں کوئی قرآن دی سورت سکھائی جاندی ہے نا، سورت یاد کروائی جاندی ہے، اس طریقے دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینوں التحیات یاد کروا رہے نے اور نماز دی حالت دے اندر التحیات پڑھنا اے واجب ہے کہ یہ واجب ہے، اگر اے نہیں پڑھاں گے تو ساری نماز نہیں ہوئے گی۔ وہ التحیات کی ہے اور لفظ نے التحیات کی لفظ ہے التحیات، اسی پڑھنے التحیات للہ وسلم، اس طریقے دے نال لفظ نہیں پڑھنے ہیں بلکہ لفظ التحیات یعنی کہ زور دینا ہے ہانو اور شاد دے کے لفظاں دیتے پئی التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر حضرات محترم اے التحیات اتنے مکمل ہو جاندی ہے۔ ساڈے فقہ حنفی دے مطابق تسی عبدہ ورسولہ تک پڑھ لیا نا، تسی ہن نماز نو ختم کرنا چاہتے ہو، یعنی کہ مثال دے تسی مسافر ہو، گڈی نکلدی پئی تہاڈی، تسی اگر درود پاک اگے پڑھو گے کہ مزید دعاواں پڑھو گے تو تہاڈی جڑی سواری ہے نکلن دا خطرہ ہے، تو پھر تسی عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے سلام پھیر کے تسی اپنی سواری تے جا سکتے ہو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار دیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تسی اتنا پڑھ کے سلام پھیر سکتے ہو۔ لیکن اسی ہن فرض نماز ادا کردے پے ہیں، اگلے دن بھی یہ مسئلہ سمجھایا سی کہ فرض نماز دے اندر پہلے قاعدے دے اندر صرف عبدہ ورسولہ تک پڑھاں گے، اگر اللہم صلی علی محمد لفظ پڑھ لیا تو سجدہ صاحب لازم آ جائے گا۔ اسی طرح سنت موقدہ دے اندر بھی عمل ہوئے گا، وطراں والی نماز دے اندر بھی اسی طرح عمل ہوئے گا کہ پہلی التحیات تو بعد اللہم صلی علی محمد پڑھ لیا سی لفظ تو سجدہ صاحب لازم آ جائے گا، لیکن سنت غیر موقدہ دے اندر نہیں، سنت غیر موقدہ دے اندر تسی یوم یقوم الحساب تک پڑھ سکتے ہو۔ پھر اسی عبدہ ورسولہ جدو پڑھی دا ہے نا، یعنی کہ کلمہ شریف پڑھی دا ہے، اس وقت اسی انگلی اٹھانے ہیں، تو انگلی اٹھان دا کی طریقہ کار ہے؟ بعض ساڈے دوست احباب جڑے نے یعنی کہ غیر مقلدین حضرات جڑے نے وہ نماز دی حالت اندر اسی جڑی انگلی اس طریقے نے ایک دفعہ اٹھانے ہیں پھر گرا دینے ہیں، لیکن وہ بار بار اٹھاندے نے اور اس نہ سجے کھبے بھی انگلی نو ہلاندے نے، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ طریقہ کار درست کی ہے؟ انگلی اٹھاؤ پھر گرا دیو، اپنے ہاتھ نو کھول لو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو نماز دی حالت دے اندر اپنی انگلی نو اٹھاندے سن نا تو فرماندے نے کہ اپنی جڑی چیچی دے نال والیاں دو انگلیاں نے نا انہاں نو بند کر لیندے سن اور ایڑا درمیانی انگلی اور انگوٹھے والی انگوٹھا انہاں دونوں دا اس طرح ہلکا بنا لیندے سن، یعنی کہ گول دائرہ چیچی اور نال والی انگلی بند کر لینی، درمیانی انگلی اور جڑا انگوٹھا اندے نال اس طرح دائرہ بنا لینا، ہلکا بنا لینا، پھر اپنی جڑی شہادت والی انگلی ان اٹھانا اور اندے نال اشارہ کرنا اور پھر اپنے ہاتھ مبارک نو کھول دینا۔ تو بعض دوستاں نو پتہ نہیں ہوندا کہ انگلی کس وقت اٹھانی ہے اور کس وقت گرانی ہے، جنہاں نے اس چیز دا علم نہیں وہ انگلی نہ اٹھان، لیکن جنہاں نو علم ہے وہ انگلی اٹھا سکتے ہیں۔ یعنی کہ مثال دے طور تے لفظ اشہد اللہ الہ، اشہد اللہ الہ جدو اسی پڑھنا نا تو مکمل ہاتھ نو بند کر دینا سی، یعنی مکمل اس طرح بند ہونا چاہیے، ساڈا ہاتھ مٹھی طرح بند ہونی چاہیے، لیکن جس وقت اسی الا اللہ کہنا ہے نا اس وقت اپنی شہادت والی انگلی نو اٹھانا ہے۔ یعنی کہ اسی ان دے اندر دو چیزاں دی گواہی دے رہے ہیں، ایک گواہی کی ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اور ایک یہ کہ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ دے بندے بھی نے اور اللہ دے رسول نے۔ تو یعنی کہ پڑھنا
جدوں اشہد اللہ الہ میں گواہی دینا وا کوئی عبادت دے لائق نہیں، اشہد اللہ الہ میں گواہی دینا وا کوئی عبادت دے لائق نہیں، لیکن الا اللہ صرف اللہ دی ذات، کیندی ذات ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ پھر اپنے ہاتھ نو کھول دینا ہے واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ پھر حضرات محترم اس تو بعد نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار دیتا ہے حدیث مبارکہ دے اندر، فرمایا کہ اگر تسی چاہو تو درود پاک پڑھ سکتے ہو، مزید دعاواں مانگ سکتے ہو، جتنیاں تسی دعاواں کر سکتے ہو تو اللہ نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ پھر درود پاک پڑھنا تو حضرت سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ اساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی یا رسول اللہ اسی اللہ نے حکم فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، ایک دن درود شریف پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یاد رکھو جدوں یہ آیت مبارکہ پڑھی جائے اس وقت درود سننے والیاں دے اوتے درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، کیوں اس آیت دے اندر حکم دیتا جا رہا ہے۔ تو یا رسول اللہ اسی سلام پڑھنا تے سکھ لیا، یعنی کہ السلام علیکہ ایھا النبی، سلام پڑھنا سکھ لیا، تے درود کس طریقے دے نال پڑھیے؟ تو نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پڑھیا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یعنی ان دا ترجمہ ہے کہ اللہ سونے جیویں ابراہیم اور ان دی اولاد دیتے تو اپنی برکتاں اور رحمتاں دا نزول فرمایا نا، اسی طرح محمد اور محمدی آل دے اوتے بھی اپنی برکتاں اور رحمتاں دا نزول فرما دے۔ تو پھر حضرات محترم درود شریف تو بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم یتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو، فرمایا جڑی بھی تسی درود پاک تو بعد دعا کرو گے نا اللہ تعالیٰ تہاڈی دعاواں نو قبول فرمائے گا۔ ایتھے تسی ربی جعلنی بھی پڑھ سکدے ہو، ربنا آتینا فی الدنیا بھی پڑھ سکدے ہو، جیڑی تسی دعا منگنا چاہو جنیاں تانوں دعاواں آندیاں نے تسی پڑھ سکدے ہو۔ اور پھر جماعت کھڑی ہے، جماعت دی حالت دے اندر اسی اتحیات دے اندر بیٹھ گئے ہیں، اسی امام صاحب اجے تاخیر دے اندر نے، لیکن اسی اتحیات بھی پڑھ لی، درود پاک بھی پڑھ لیا، ربی جعلنی بھی پڑھ لی، اسی چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ چپ کر کے نہیں بہنا چاہیے، بلکہ جتنیاں تانوں دعاواں یاد نے نا تسی امام صاحب دے سلام پھیرن تک انیاں دعاواں پڑھ سکدے ہو۔ تو حضرات محترم پھر سلام پھیرن دا کی طریقہ کار ہے؟ نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں نماز دا اختتام فرماندے سن تو فرمایا وکانا یختم الصلاۃ بالتسلیم، نبی پاک اپنی نماز دا اختتام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس طرح فرماندے سن۔ اور کتنا سلام پھیر دے سن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایڑا رخسار مبارک ہے نا، یہ پیچھے جڑے نماز پڑھتے ہوندے سن انہاں نوں نظر آندا سی، یعنی کہ سلام پھیرنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس طرح توڑ تک، یعنی جڑے پیچھے نے انہاں نوں نبی پاک دا یہ رخسار نظر آندا سی۔ تو بعض ساڈے دوستاں دی اگے تون کر کے نا انج ویکھدے نے پتہ نہیں اگے کی ہوندا پیا، تو اگے نہیں ویکھنا ہے بلکہ اپنا چہرہ پھیرنا ہے، اور نیت یہ کرنی ہے کہ اے شمال دے اندر توڑ تک جتھوں تک اللہ نے دنیا بنائی ہے نا، جتھے اختتام ہے اتوں تک جننے بھی رب دے پیارے آندے نے سارے دے سلام ہوے۔ پھر جدو ادھر نو سلام پھیرنا ادو بھی یہ نیت ہونی چاہیے کہ توڑ تک جننے رب دے پیارے نے سارے دے اوتے سلام ہوے۔ تو یہ ساری نماز دا طریقہ کار ہے، ثنا تو لے کے سلام پھیرن تک یہ ساری مکمل نماز ہے۔ پھر نماز تو بعد تسی جتنا چاہو ذکر و اذکار کر سکتے ہو، رب نو یاد کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنیاں دے نال نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔